دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جائے. ہیڈ انجری مطلب یہ جو سرک پہ چوٹ جو لگتی ہے جی، اس چوٹ کے بارے میں تھوڑی سی میں علامات بتانا چاہتا ہوں. اگر مثال کسی بندے کو نا تو وہ اگر وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ مہربانی کر کے ذرا ہاسپٹل کی طرف جتنا جلدی بجائے اس کے کہ وہ لوکل جو علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ بھی اپنی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم پہ سیریس ہو جاتا ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مرگی بڑی کامن سی ڈیزیز ہے اور عوام اپنی اس بارے میں جو نظر رکھتی ہے کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا سمجھا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہانی سے کہانی وہ جڑتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے. ایک ذہن میں ایک اور چیز آ گئی، یہ بعض لوگ جو پین کلر استعمال کرتے ہیں اکثر وہ آپ لوگ کی پری گابلنگ لوگ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ٹرامال انجیکشن درد کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ارکن نساء کا بہترین علاج میڈیسن ٹریٹمنٹ ہے یا آپریشن ہے؟ السلام علیکم، عدنان شہدانی اس وقت موجود ہوں KMC اسٹینڈ فار کوہاٹ میڈیکل سینٹر، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک اویئرنیس کے لیے جتنے کنسرنڈ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ہم جائیں، عام عوام کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہم اویئرنیس پرووائڈ کریں. جناب والا، آج کے ہمارے پروگرام کے بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر افضل خان اور نیرو سرجن ہے، تو آئیں آج آپ کو ملاتے ہیں ڈاکٹر افضل خان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اگر ہمارے آڈینس کے ساتھ مختصر سا انٹروڈکشن کر دیں. جی، میرا نام ڈاکٹر افضل خان ہے. ماشاء اللہ. اور میں نیورو سرجن ہوں، MBBS MS اور PhD کیا ہوا ہے میں نے. کوہاٹ میں کہاں سے ہیں؟ میں کوہاٹ میں چکر کوٹ سے. گورنمنٹ جاب آپ کی ہے سر؟ جی، میری گورنمنٹ جاب بنوں میں. اچھا، بنوں میں MTI ٹیچنگ ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہوں وہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ. اور چھٹیوں میں پھر آپ لوگوں کے مطلب خدمت کے لیے کوہاٹ میں. پبلک جو ہے وہ ڈاکٹروں سے گلہ کرتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کلینک کے اندر بڑے ہنسمکھ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اتنے ہنسمکھ نہیں ہوتے. اس کے اندر ریالٹی کیا ہے؟ ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈز دونوں دیکھنے ہیں نا. گڈ. پازیٹیو میں اگر آپ جائیں تو ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے. پھر ایک ڈاکٹر جیسے اب صبح سویرے جاتا ہے، پھر وہ راؤنڈ کرتا ہے، پھر وہ مطلب اس میں بھی وہ ہے نا راؤنڈ میں کافی پیچیدگیاں یہ وہ ہوتی ہیں. کچھ گھر کی طرف سے ڈاکٹرس لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈاکٹر مطلب بہت کماتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہوں گے نا، تو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں گھر کی بھی. کوئی مثال سرجریز وغیرہ کی ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، انسان ہے مسٹیک ہو جاتی ہے، یا وارڈ میں ایشو بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد OPD بھی یہاں پہ ویسے جیسے فورن کنٹریز میں نا لمیٹڈ OPD ہوتی ہے، اس OPD میں بھی آپ کو 4-5 پیشنٹ ہیں ان کا ڈیٹا پہلے سے ہی بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ 4-5 پیشنٹ کا ڈیٹا ہے، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں، یہ ڈیزیز ہے، کل آ کے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو یہاں پہ مطلب یہ ایسے ہے کہ غربت اور اس سسٹم جو ہے وہ ویل ڈیولپ نہیں ہے، تو وہ OPD کبھی کبھی 100 تک بھی پہنچ جاتی ہے، 80, 90, 60, 70 یہ تو نارملی. تو شاید میرے حساب سے تو یہ وجہ ہو سکتی. پر آپ کے فیلڈ کے اوپر آتے ہیں، زیادہ تر کون سی بیماری آپ کو آج کل پبلک میں زیادہ نظر آتی ہیں؟ اور سرجری میں جو ادھر لوکلی ہم دیکھتے ہیں نا تو زیادہ تر تو ٹراما میں مطلب آتا ہے نا. ٹھیک ہے. کوئی گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر وغیرہ، مرگی کے پیشنٹ ہو گئے، فالج کے پیشنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سارے مطلب ایک نیورو سرجری کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے. ارکن نساء کا بہترین علاج میڈیسن ٹریٹمنٹ ہے یا آپریشن ہے؟ ارکن نساء کیا ہے کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے نا جو ہمارے ذہنوں میں لوگوں کے وہ یہ کہتے ہیں یار آج میں نے وہ بھاری چیز اٹھائی ہے، وہ کمر میں موچ آ گئی ہے، وہ میں ہل نہیں سک رہا ہوں تو ارکن نساء ہو گیا. بالکل. تو ایسے نہیں ہے، یہ نارمل بیک پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی جیسے ابھی کوئی کمر میں موچ وغیرہ آ گئی نا، بھاری چیز اٹھائی ہے، تو موسٹلی اگر ٹائملی ٹریٹمنٹ لے لیں، کوئی پین کلرز وغیرہ یہی وہ، تو وہ وقت پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ 4-5 دن لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو مسکولر اسپازم ہوتا ہے، لازمی بات ہے. پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم پہ بدقسمتی ہوتی ہے نا، تو جو رگ ہوتی ہے ہماری کمر ریڑھ کی ہڈی، جو میں سمپل الفاظ میں، تو وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک نرم مادہ ہوتا ہے، ڈسک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے نا، وہ نرم مادہ جو ہے نا اس کا جو اندر ڈسک ہے وہ نکل کے تو وہ اس کو ٹچ کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اس کے جو سائڈ سے جو رگیں نکلی ان پہ زور ڈالنا شروع کر دیتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ
वो वाला जो अर्कोनिसा है ना, उसमें ऐसे होता है कि कमर के दर्द के साथ साथ वो दर्द पाँव में भी जाना शुरू हो जाता है। वो आप मेडिसिन खाते हैं तो मोस्टली जो पेन किलर वगैरह वक्ती वो होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। अच्छा, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप प्रॉपर जाके डॉक्टर के पास चेकअप कराएं, MRI वगैरह हो जाए, कि आपको डायग्नोसिस हो जाए। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये है कि अब ये गोश्त जो है कितना आया है, हाँ, मिसाल अगर वो थोड़ा है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसमें एहतियात होती है। अच्छा, यानी लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल बात है, कोई मजदूर बंद है, हाँ, ठीक है, बहुत मजबूरी नहीं है, तो वो ऐसा काम ढूंढे जिसमें उसकी कमर पे जोर ना है। गुड। और घरों में फीमेल्स होती है अक्सर, मतलब डॉक्टर्स के पास जाती रहती है, कमर दर्द, वो ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जैसे मिसाल घर में 4-5 बंदे हैं ना, वो जिस फीमेल को ये मसला हो गया, वो झाड़ू ना लगाए, झाड़ू में झोंकना पड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई भारी बाल्टियाँ उठाना या इस किस्म का भारी काम है कमर पे जिस पे जोर आता है, तो वो अवॉइड करे। तो वो जो ज़्यादा विजिट्स वगैरह है ना डॉक्टर्स के लिए, तो वो उससे बचा जा सके। और घर वालों को भी चाहिए कि साथ में सपोर्ट रखें। गुड। बाज़ लोग ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं ना, एक मिथ चली हुई है कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पाँव काम करना बिल्कुल माजूर हो जाएंगे। माजूर हो जाएंगे। असल में ऑपरेशन की वजह से माजूर नहीं होते। अच्छा, अगर आपने अच्छे डॉक्टर से कराया ना क्वालिफाइड, कभी माजूर नहीं होते। क्या होता है इसमें, कहते हैं रेड फ्लैग्स। अच्छा, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि जैसे जब आखिरी स्टेजेस आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसमें ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से परमानेंट डैमेज शुरू, मतलब वो ऐसा नुकसान शुरू हो जाता है ना जो फिर रिवर्स नहीं होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके पाँव कमज़ोरी करना शुरू कर देंगे, अच्छा, मतलब ताकत जो है ना उसकी धीमी पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये छोटा पेशाब खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है, अच्छा, मतलब कंट्रोल लूज हो जाता है। अच्छा। अच्छा, पाँव जो है कभी कभी ये आपका जो है ये लड़खड़ाना या ये पाँव जो है इसको अब ज़मीन पे सही तरीके से नहीं चल सकते हो, अच्छा, तो ये साइंस जो है ये उसके परमानेंट डैमेज की तरफ, मतलब जो आखिरी हद है उस तक पहुँचाओ। तो उसमें ऐसे होता है कि अगर आप सर्जरी कर भी लें, हाँ, कुछ चीज़ें आपकी वैसे ही रह जाती। अच्छा, वो नॉन रिवर्सेबल। जैसे आपका मिसाल जो है पाँव जो रख रहे हैं, छोटा पाँव नीचे वाला पैर, वो सही नहीं रख पा रहे हैं ना, अच्छा। वो फुट ड्रॉप हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो रह ही जाता है। अच्छा, उस टाइम पे फिर सर्जरी जो है सिर्फ आपका दर्द कम करने के लिए शायद काम करती है, या उससे मजीद जो नुकसान होता है उससे अच्छा, डॉक्टर साहब, ये कहानी से कहानी वो जुड़ती चली जाती है, निकलती चली जाती है। एक जहन में एक और चीज़ आ गई, ये बाज़ लोग जो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो आप लोगों की प्रीगाबलिन, जी जी, लोग उसकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, या फिर ट्रामाल इंजेक्शन दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। स्टोर वाले हजरात जितने भी हैं, ये देखे कोई यंग लड़का है ना मिसाल, हाँ। वो कह रहा है गेबी का 300 दे दो, या मिसाल इस किस्म की टेबलेट, तो काइंडली उसको बोले कि डॉक्टर का पर्चा लेके आओ। बिल्कुल ज़बरदस्त। ऐसे ना देना, क्योंकि ये अभी एक नशे के तौर पर वो लोग स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ मजीद जा रही है। ये बुरी मेडिसिन नहीं है, ये तो मेन ड्रग है। लेकिन आप देखें, पेशेंट को देखें ना, अगर एक बूढ़ा बंद है या मिसाल ज़ईफ बंद है या मिसाल ऐसे 50+ है, वो ही खा के क्या करेगा? अब ऐसा छोटा बच्चा 15-20 साल का, आप वो गेबी का 300 मांग रहे हो, आप आंखें बंद करके देते हो, कमजोरियां हैं बिल्कुल सिस्टम के अंदर है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, मिर्गी बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है, और आवाम अपनी इस बारे में जो नज़र रखती है कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, इसके बारे में भी ज़रा समझा दें। मिर्गी असल में से बहुत वास्ट टॉपिक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिर्गी हम आप कॉमनली देखते हैं ना, जिसको हम मिर्गी समझते हैं, वो ये हो जाता है कि मरीज़ गिर गया, ठीक है, बेहोश हो गया, तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि ये मिर्गी है। वो मिर्गी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा। जो बहुत सीवियर टाइप की मिर्गी है ना, वो ये है कि पेशेंट गिर जाता है, हाथ पाँव मारता है और ज़बान काट लेता है, पेशाब निकल जाता है छोटा। तो जब आपका पेशेंट इस तरह की हालत में है कि वो गिर गया और इस तरह की, और आपने पेशेंट से पूछना है कि जिस टाइम पे आप गिरे हो तो आपको आसपास पता चला था उतने टाइम में कि क्या हुआ था? अच्छा, यानी लास्ट टाइम जो गिरने से मतलब बाद से होश तक आने में आपको पता चला है क्या हुआ? अच्छा। अगर वो कहे कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं लगा, ज़बान मैंने काट लिया, पेशाब निकल गया, फिर ये बहुत सीवियर फॉर्म है ना मिर्गी की। अच्छा। और फिर बाज़ लोग इधर हमें बहुत मशहूर है कि वो मिर्गी वाला पेशेंट वो पानी में देखता है तो उसमें पानी प्यासा हो जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। ऐसे नहीं है,
وہ بس ایسے ہوتا ہے کہ بعض ٹائم پہ قدرتی حادثے ہو جاتے ہیں کہ ادھر پانی کے پاس کوئی کھڑا ہوگا تو وہ اٹیک اس ٹائم شروع ہوا ہے, وہ پانی میں گر کے مر گیا ہے نا, تو وہ یہ سوچتے ہیں شاید پانی وہ پیاسا ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ چپل وغیرہ اتار کے نالی میں گھسا کے پھر وہ بدبو وغیرہ اس کو, ایسا نہیں ہے. جو ریسنٹ گائیڈ لائنز وغیرہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ مرغی کا پیشنٹ ہے گر گیا ہے, اس کو آپ نے وہیں پہ چھوڑ دینا ہے. مطلب آپ کھڑے ہو جاؤ, اس کو سیدھا کرو, وہ ہاتھ پاؤں مارا ہے نا اس کو ٹائٹ پکڑنا نہیں ہے آپ نے, یا اس کے منہ میں رومال گھسانا یہ وہ بس دورہ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے, وہ گزر جائے, اس کے بعد آپ اس کو اٹھائیں, منہ اس کا صاف کریں, صحیح ہے, اسے ریلیکس کرائیں اس کو. اس کے بعد جو ہے تو آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں اس کو ٹرانسفر کر دیں کہ EG ہوتی ہے وہ ہو جائے اس کی, باقی ڈاکٹر اس سے پوچھے گا. اس کے علاوہ مرغی کی بہت ساری قسمیں ہیں. بچہ کھڑا ہوتا ہے نا, یوں دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک کچھ سیکنڈ کے لیے ہینگ ہو کے نا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ بھی مرغی ہے. بعض بندوں کو جو ہے مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض چیزوں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے خون کی, ان چیزوں کی, یہ بھی نئی قسم کی ہو ہے نا کہ وہ بھی مرغی کی قسم ہے. مطلب ابھی اس پہ اگر آئیں تو بہت ساری قسم. اس کے ساتھ یہ ناک سے خون وغیرہ پانی وغیرہ کا آنا, یہ آپ لوگوں کے ڈومین میں آتا ہے؟ ناک سے خون جو ہے یہ بہت اچھا آپ نے بتایا. ہاں, موسٹلی بچے وغیرہ ہوتے ہیں نا جو ناک سے خون ان کے آتا ہے, یہ اکثر سردیوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یا بہت گرمی ہوتی ہے یا سردیوں میں, تو موسٹلی اس طرح. تو ایسے ہوتا ہے کہ ناک کے اندر جھیلی ہوتی ہے, جو گوشت نہیں ہوتا, یا ایسے جگہ جہاں پہ ہوا میں نمی کم ہوتی ہے, تو یہاں یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, گرمیوں میں کیا ہوتا ہے, پنکھا چل رہا ہوتا ہے تیز, وہ ہوا اتنی زیادہ وہ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے نا, وہ میوکوزا کو ڈرائی کر دیتی ہے بعض لوگوں کے. تو وہ اس سے ہوتا ہے وہ کھجانے وغیرہ سے, یا میوکوزا میں جو گوشت ہے اس میں چھوٹا سا کٹ سا آ جاتا ہے, تو وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو انگلش میں تو ایپسٹیکسس کہتے ہیں نا. اچھا, موسٹلی بچوں کو اگر ہو نا ایک آدھ دفعہ, تو یہ مطلب یہ کوئی موئسٹ چیز ہوتی ہے, لوشن وغیرہ کوئی اچھا سا یا اس طرح کر کے وہ ناک کے اندر لگا, یا پولیفیکس وغیرہ نہیں ہوتے, انگلی کی مدد سے ناک میں لگائے نا, تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لیکن بعض ٹائم پہ سیریس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ, اور اتنی مزیدار ڈسکشن جاری ہے کہ وہ ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ہی لقوہ پہ تھوڑا سا جنرلی سمجھا دیجیے گا. اچھا, لقوہ پہ بھی میں تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. جی, جو ہم ایسے اصل میں انگلش میں بیلس پالسی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا فیس ہے نا, یہ ایک سائڈ ڈراپ ہو جاتا ہے, ایسے ہو, صبح آپ موسٹلی اٹھتے ہو اچانک سے یوں ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا. بالکل. پھر آپ اس کو پہچانو گے کیسے کہ یہ ہوا ہے؟ یہ اصل میں لوگ کہتے ہیں فالج ہے, بس ایسے سمجھ لیں کہ ایک قسم ہے فالج کی نا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسے ہوتا ہے, آپ شیشے کے سامنے جب, یا آپ اپنے گھر والا جو بند ہے جو بھی ہے اس کو بولے آنکھیں بند کرو, وہ جب آنکھیں بند کرے گا تو اس کی ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی رہے گی, مسل ویکنیس ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ کہیں کہ مطلب منہ کو کھلاؤ, ایسے وہ ایک سائڈ کھلا پائے گا, دوسرا نہیں پڑ. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دم کے لیے ادھر وہاں پہ موسٹلی یہ ایسے ہے کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, خود بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن ایسے ہے کہ بعض ٹائم پہ میڈیسن جو ہے ٹائم پہ مل جائے نا, تو جو رگوں پہ نسوں پہ سویلنگ ہوتی ہے وہ تیزی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, تو پھر ریکوری بہت اچھی ہوتی ہے. ایک چیز ہے میرے دماغ میں, میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا بات میں کر لوں. ہیڈ انجری. ہیڈ انجری بالکل. یہ نیورو سرجن کو ہارٹ میں ویسے ماشاءاللہ سے بہت کم ہے, تو مطلب کم ہی ہے. جی, تو دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جائے. ہیڈ انجری مطلب یہ جو سرک پہ چوٹ جو لگتی ہے. جی, اس چوٹ کے بارے میں تھوڑی سی میں علامات بتانا چاہتا ہوں. اگر مثال کسی بندے کو نا, تو وہ اگر وہ اس میں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ مہربانی کر کے ذرا ہاسپٹل کی طرف جتنا جلدی وقت پہ, بجائے اس کے کہ وہ لوکل جو علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی اپنی خدمت کر رہے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم پہ سیریس ہو جاتا ہے معاملہ. بالکل. ہیڈ انجری میں جو میں سمپل باتیں بتاتا, اگر آپ کا بچہ گرے سر, ایک تو ہوتا ہے بہت زیادہ ہائٹ سے گرے یا ایکسیڈنٹ کی ہے, اس کو تو ہاسپٹل آپ لے ہی جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال ایسے گرا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر کھیلتے ہوئے ادھر ادھر, اگر آپ دیکھیں کہ بچہ الٹی کر رہا ہے بار بار, اچھا, یا بچہ کمپلین کر رہا ہے کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا اور روتا ہے. اب چھوٹے بچے اکثر ہوتے ہیں وہ تو بتا نہیں سکتے, روتے ہیں الٹی کرتے ہیں,
پھر چھوٹے بچوں میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو جھٹکا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر مثال وہ ہے نا, یہ علامات ہیں, اور بے ہوشی آ گئی ہے, یہ 3-4 چیزیں بہت زیادہ, بے ہوشی, جھٹکا, الٹی, صحیح ہے, یہ ساری اوبیس کوئی کٹ مٹ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کے بچے میں ہیں تو پھر تو آپ لیٹ مت کریں. اگر بچہ گر گیا, اگر یہ 3-4 چیزیں نہیں ہیں موقع پہ, پھر آپ ویٹ کر سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھنے کو ہمیں موقع ملا, اور انشاءاللہ عام عوام کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں کافی حد تک وہ دور ہو گئی ہوں گی. لاسٹ میں اپنے کلینک کوہاٹ کا اس کے ٹائمنگ ایڈریس بتا دیجیے گا. چھوٹیوں میں بیٹھتا ہوں کوہاٹ میڈیکل سینٹر میں, 0330 جی 2511-995. ٹھیک ہے, یہ میرے اٹینڈنٹ کا نمبر ہے, تو آپ اس سے معلومات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. جناب والا یہ تھے ڈاکٹر افسر خان, اور ماشاءاللہ ہمیں خود بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی زیادہ اویئرنیس آپ لوگوں کو ملی ہوگی. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی کسی ٹائم ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دے سکیں. اگر آپ لوگوں کو نیرو کے حوالے سے کوئی ایشو, کوئی پرابلم, تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیا, آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا, انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. ڈھیر ساری دعائیں ڈاکٹر صاحب. آخر میں پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو.